اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج آپ کو میں شنگرف سانڈ قائم کرنے کا جو نسخہ ہے وہ دے رہا ہوں سوڈیم میٹل کی مدد سے۔ تو دوستو اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک بوٹی بھی استعمال ہوتی ہے، ایک بوٹی دو بوٹیاں استعمال ہوتی ہیں جی۔ ایک بوٹی جو ہے وہ اس کی تو ویڈیو میں پہلے بنا کے بتا چکا ہوں، وہ چھوٹا دھتورا جس کو کہتے ہیں، تو مختلف بورڈ بوٹی کسی علاقے میں بعد میں کہتے ہیں، تو زیادہ مشہور اس کا نام چھوٹا دھتورا ہی ہے، اس کی زیادہ تر لوگ جانتے ہیں۔ دوسری بوٹی جناب ہے گاجر بوٹی، یہ جو جس میں کھڑا ہوں ایک علاقے میں باہر آیا ہوا ہوں، تو یہاں پہ اس طرح کی کافی جگہوں پہ پائی جاتی ہے گاجر بوٹی۔ یہ جب چھوٹی ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو گاجر بوٹی بولتے ہیں، تو اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ جناب اب اس کی پہچان کر لیں، یہ گاجر بوٹی ہے جی۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ باقی یہاں پہ گرمی بہت ہے، ابھی میں باہر جو آیا ہوں وہ گاجر بوٹی کی پہچان کرانے کے لیے، دکھانے کے لیے آپ کو آیا ہوں۔ باقی جو ہے وہ اب میں جا کے واپس جو ہے باقی جو ہے چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح بنتی ہے۔ تو جناب تھوڑی دیر وقفہ لیتے ہیں جی۔ اچھا جی، تو دوستو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جو چھوٹا دھتورا بوٹی ہے یہ لے لیں اور اس کو تقریباً 5 کلو کے قریب جو ہے وہ کاٹ لیں، کاٹ کر اس کو خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد اس بوٹی کو آپ جلا لیں۔ جلانے کے بعد اس کی جو راکھ ہے اس میں سے جو معروف طریقہ ہے اس کو پانی میں حل کر کے نمک جو اس کا حاصل کرتے ہیں وہ حاصل کر لیں۔ ایک بڑا جو ٹب ہوتا ہے اس میں لے کر اس کی راکھ کو ڈال دیں اور اس میں پانی جو ہے وہ ڈال دیں۔ پانی ڈالنے کے بعد اس کو 4-5 دن پڑا رہنے دیں اور اس کو کسی ڈنڈے کی مدد سے جو ہے وہ ہلاتے رہیں۔ 5ویں دن کے بعد جو ہے اوپر سے جو پانی ہے اس کو نتھار کر کسی دوسرے برتن میں ڈال لیں اور کسی دابڑے یا بڑے برتن، لوہے کے برتن میں ڈال کر اس کو پانی کو جو ہے وہ خشک کریں، تو نیچے آپ کو پاؤڈر سا ملے گا، اس کو نمک بولتے ہیں، یہ اس بوٹی کا نمک ہے۔ تو یہ جو نمک ہے بوٹی کا یا چھوٹے دھتورے کا، یہ آپ حاصل کر لیں۔ 5 تولہ لے لیں، 10 تولہ لے لیں، جتنے زیادہ بڑی آپ نے ڈلی رکھنی ہے اس کے لیے 10 تولہ، اور جو چھوٹی ڈلی ہے اس کے لیے 5 تولہ نمک کافی ہے۔ تو 10 تولہ یہ جو نمک ہے اس کے اندر جو شنگرف اچھی قسم کی جو ہے وہ لے لیں، ڈلی ہو، ایک ڈلی ہو مکمل۔ ڈلی کو آپ یہ جو بورڈ بوٹی ہے اس کے نمک کے اندر رکھ کر 2 کٹھالیوں یا 2 جو کپ ہوتے ہیں چینی کے اس کے اندر رکھ کر اچھی طریقہ سے جو ہے وہ گل حکمت کر لیں۔ ایک دوست کہہ رہے تھے گل حکمت نہیں ہوتا، گل حکمت ہوتا ہے۔ بھائی بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے، گل حکمت ہوا یا گل حکمت ہوا۔ گل حکمت اگر آپ کے نزدیک ٹھیک ہے تو گل حکمت بھی کر لیں۔ گل حکمت جو ہے وہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو کپڑے کے ساتھ جس طرح بنتے ہیں، گل حکمت ہے یا گل حکمت ہے، جو بھی ہے گل حکمت کر لیں۔ اس کو خشک کریں اور اس کو جو ہے خشک کرنے کے بعد ایک بڑا جو ہے وہ تابڑا لے لیں، اس کے اندر ریت بھر لیں۔ ریت کے اندر یہ جو گل حکمت کیا ہوا کٹھالیوں کے اندر 5 تولہ جو شنگرف کی ڈلی ہے آپ نے رکھی ہوئی ہے، اس کو اس دابڑے کے اندر رکھ دیں۔ دابڑے کو کسی جو ہے وہ چولہے پہ چڑھانا ہے اور اس کو 36 گھنٹے جو ہے تیز آگ، جتنی آپ نیچے 3 چوبی جو آگ جلاتے ہیں یا اگر ہیٹر کے اوپر گرم کرنا ہے تو وہ بھی
جو ہے وہ زیادہ آگ جو ہوتی ہے وہ فل آگ برنر کی جو ہے دے کر اس کو آپ نے 36 گھنٹے شنگرف کو پکانا ہے۔ 36 گھنٹے کے بعد اس کے اندر جب آپ شنگرف کو اس کے اندر سے نکالیں گے تو آپ کی شنگرف جو ہے وہ کافی سخت جو ہے وہ ہو چکی ہوگی، یعنی کہ جس طرح عام شنگرف کو پکاتے ہیں اور وہ اکھڑنا یا بکھرنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح کی نہیں ہوگی، بلکہ یہ سخت ڈلی جو ہے وہ ہوگی، اور اس کا جو ہے وہ جو والیوم ہے حجم ہے وزن اتنا ہی ہوگا، لیکن وزن جو حجم ہے وہ کم ہو چکا ہوگا، اس میں سکڑاؤ جو ہے وہ آ چکا ہوگا۔ جب یہ سکڑ کر کم ہو جائے اور وزن اس کا اتنا ہی ہو تو آپ کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو گیا سینڈ کیمونار شنگرف کو کرنے کا۔ دوسرے مرحلے میں آپ نے دوستو یہ جو گاجر بوٹی ہے اس کا 5 کلو جو ہے وہ پانی آپ نکال لیں۔ 5 کلو گاجر بوٹی کا پانی نکالنے کے بعد اس کو آپ جو ہے وہ کسی بالٹی کے اندر ڈال کر رکھ دیں اور اس کو نتھارنے دیں۔ جب یہ جو گلاس ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں اور اوپر جو ہے صاف پانی نتر کر علیحدہ ہو جائے تو اس پانی کو بھی علیحدہ کر لیں۔ اس پانی کے اندر آپ نے جو ہے یہ جو ہوتی ہے پوٹاشیم ڈائکرومیٹ یا سوڈیم ڈائکرومیٹ سرخائی جس کو کہتے ہیں، 5 کلو کے اندر آپ نے 5 تولہ جو ہے وہ پوٹاشیم ڈائکرومیٹ جو ہے وہ ڈال دینی ہے، اور اس کو جو ہے 5 تولہ آپ نے پوٹاشیم ڈائکرومیٹ اس میں ڈالی ہے، اب 10 تولہ اس کے اندر جو ہے وہ سوڈیم میٹل جو ہم نے پہلے سے کیمونار کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں، اور اس کو بھی آپ نے چولہے کے اوپر چڑھا دینا ہے۔ چولہے کے اوپر جب آپ چڑھائیں گے تو آپ کو ٹائم لگے گا، دابڑے کسی لوہے کے برتن یا دابڑے کے اندر ڈال کر یہ آپ نے چولہے کے اوپر رکھنا ہے۔ یہ پانی جو ہے اس کو بھی سارا کا سارا جو پانی ہے اس کو بھی آپ نے خشک کر دینا ہے۔ خشک کرنے کے بعد جو چیز نیچے بچے گی اس کو آپ نے اچھی طرح سے کھرچ کر جو ہے وہ 2 جو کٹھالیاں ہیں وہ لے لینی ہیں، اور دونوں کٹھالیوں کے اندر پورا مواد، اتنی بڑی کٹھالی ہو جس میں پورا مواد جو ہے وہ آ جائے، بھر جائے، تو آپ نے ان دونوں کٹھالیوں کو لے کر اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں ڈال کر اس کو 10 کلو اوپلوں کی آگ دے دینی ہے۔ ابھی اس کے اندر شنگرف کی ڈلی نہیں ڈالنی ہے، اس کو خالی جو ہے آگ دینی ہے۔ آگ دینے کے بعد باہر نکالیں اور اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ پیس لیں۔ پیسنے کے بعد اب دوبارہ جو ہے اس کو پیسنے کے بعد پاؤڈر کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے آپ نے جو شنگرف کی ڈلی ہے 5 تولہ کی وہ اس جو ہے داب کے اندر جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے۔ اگر یہ داب جو ہے یہ 10 تولہ ہے تو اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ 5 تولہ کی جو ڈلی ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ 5 تولہ کی ڈلی کو اس کے اندر رکھنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آپ نے اس کو کٹھالیوں کو گل حکمت کرنا ہے، اور گل حکمت کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے چولہے کے اوپر جس طرح پہلے ریت ڈال کے پکایا تھا اسی طرح ریت جنتر کر کے اس کو جو ہے 36 گھنٹے شنگرف کی ڈلی جو ہے اس کو پکانا ہے۔ 36 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آپ شنگرف کی ڈلی کو آپ نیچے اتار لیں۔ نیچے اتارنے کے بعد جو ہے اب آپ جو ہے اس ڈلی جو ہے اس کو دوبارہ آپ نے جو ہے وہ کھولنا ہے۔ کھولنے کے بعد جو اس کے اندر ہم نے جو ارد گرد جو داب ڈالی ہوئی تھی اس داب کے اندر جو اب داب کو آپ نے علیحدہ کر لینا ہے، اور جو شنگرف کی ڈلی ہے اس کو علیحدہ کر لینا ہے۔ یہ جو داب تھی اس کے اندر اب آپ نے مزید جو ہے وہ اگر یہ ٹوٹل داب جو ہے وہ 10 تولہ ہے تو اس سے آدھا وزن یعنی کہ 5 تولہ اس کے اندر جو ہے داب کے اندر آپ نے ہیرا کسیز جو ہے وہ کھرل کر دینا ہے۔ ہیرا کسیز جو ہے وہ کھرل کرنے کے بعد دوبارہ صرف
داب جو ہے اس کو کٹھالی میں بند کر کے دوبارہ جو ہے وہ 10 کلو کی آگ آپ نے دے دینی ہے۔ 10 کلو کی آگ دینے کے بعد دوبارہ جو آپ کٹھالی کو کھولیں، اور کھولنے کے بعد جو اندر اس کے سے جو داب نکلی ہے اس کو دوبارہ آپ نے پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد اس کے اندر اب دوبارہ جو ہے آپ نے وہی جو شنگرف کی ڈلی ہے اس کو رکھنا ہے، اور اس کو دوبارہ آپ نے جو ہے وہ گلی حکمت کر کے دابڑے کے اندر ریت ڈال کے 36 گھنٹے آپ نے پکانا ہے۔ پکانے کے بعد آپ جو ہے اس کو اب اپنے اس جو گلی حکمت کی ہوئی ہے 36 گھنٹے پکائی ہے اس کو ابھی آپ نے کھولنا، اب اس کو آپ نے کھولنا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اب اسی جو ہے اس کو تدریجی آگ جو ہے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ پختہ کرنا ہے۔ پہلے آپ نے 2 کلو جو ہے اس کی آگ دینی ہے، اوپلوں کی آگ اس کو اندر آ کے، اس کے بعد اس آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے اور اندر سے جو ہے وہ نکال لینی ہے کٹھالی، اور کٹھالی کو نہیں کھولنا ہے۔ اس کے بعد ٹھنڈا ہونے کے بعد دوبارہ آپ نے 4 کلو اوپلوں کی آگ دینی ہے۔ 4 کلو آگ دینے کے بعد دوبارہ آپ نے جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے، اور اندر سے جو کٹھالی ہے اس کو نہیں کھولنا ہے۔ اس طرح بھائی 4 کلو کے بعد آپ نے 2 کلو کی آگ جو ہے وہ بڑھاتے جانا ہے، اور اس کو 10 کلو اوپلوں کی آگ تک دینا ہے، اور ہر بار جو ہے اس کے اندر اوپر جو ہے وہ کپڑ وٹی آپ نے لازمی نہیں کرنی ہے۔ یعنی کہ پہلے جب 2 کلو اوپلوں کی آگ دی، اس کو ٹھنڈا کیا، باہر نکالا، بے شک اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑ وٹی ٹوٹی ہوئی ہو یا دریڑ آئی ہوئی ہو یا نہ آئی ہوئی ہو، آپ نے مزید نئی کپڑ وٹی اسی کے اوپر جو ہے وہ کر دینی ہے۔ جتنی بار مزید آپ نے نئی آگ دینے سے پہلے دوبارہ پھر پہلے والی کپڑ وٹی کے اوپر نئی کپڑ وٹی بھی کر دینی ہے۔ تو جب 10 کلو کی آگ یہ برداشت کر لے گی تو اس کے بعد جناب نکالیں، تو انشاءاللہ یہ جو آپ کی شنگرف ہے یہ سنڈ قائم ہو چکی ہوگی۔ اب یہ جو سنڈ قائم شنگرف ہے اس کو آگے جاری کرنے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو ایک میری پیچھے ویڈیو ہے جس کے اندر شنگرف کو قائم و نار کرنا، شنگرف کو موم کرنا اور تیل کرنا کا عمل جو ہے وہ بتا چکا ہوں۔ اس میں ہم نے اس شنگرف کو جو ہے وہ کھرل کیا تھا، جو ہے وہ جو ہمارے پاس سمپل فار موم تھا اس کے اندر ہم نے کھرل کیا تھا، تو یہ شنگرف موم ہو گئی تھی۔ بالکل اسی طریقے سے اس شنگرف کو آپ نے جو ہے اگر یہ شنگرف آپ کی ہماری 5 تولہ ہے تو اس کو آپ نے جو ہے اب جو روغن ہے نشادر کا اس کے اندر جو ہے اس کو کھرل کر لینا ہے، کھرل تشویہ کرنا ہے۔ 5 تولہ ہمارے پاس جو ہے وہ شنگرف ہے، تو اس کو اس کے اندر جو ہے وہ کھرل تشویہ سے جو ہے وہ جو آپ نے روغن بنایا ہوا ہے وہ 2 تولہ کے قریب جو روغن ہے نشادر کا وہ کھرل تشویہ سے خشک کر لیں گے، تو یہ آپ کی جو سنڈ شنگرف ہے یہ جاری ہو جائے گی۔ اب اس جاری شنگرف کو موم کرنا ہے، تو سمپل فار موم جو ہے جس طرح بنایا تھا اسی کو اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 5 تولہ شنگرف کے اندر جو ہے وہ 1 تولہ جو ہے سمبل فار موم جو ہے اس کو کھرل کر دیں گے، تو یہ ساری کی ساری آپ کی جو شنگرف ہے یہ موم ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ جی اس ویڈیو میں آپ کو کافی معلومات ملی ہیں۔ جی سنڈ قائم شنگرف کا نام ہم نے بھی سنا تھا، کافی دیر بعد ہمیں نسخہ ملا، ہم نے جناب آگے چلا دیا ہے، تو یہ انشاءاللہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ سنڈ قائم شنگرف جو ہے وہ کر لیں گے تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کرتی ہے جی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، والسلام علیکم۔